بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, میرا یہ دل سے عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو, مجھے اور ہر انسان کو جو طاقت دی ہے, جو رتبہ دیا ہے, جو مرتبہ عطا کیا ہے, اس سے اس کے مطابق پوچھ گچھ سوال و جواب ضرور ہوگا. ہم سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ملک, اس کے لوگ, اس کی آبادی کی بہبود و فلاح کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے, کیا آپ نے اٹھائی؟ اور اسی عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں ہمیشہ اپنے ویورز کو بتاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ پولیٹکس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن سوسائٹی از آلسو ایکولی امپورٹنٹ. جمہوریت کا ڈائریکٹ تعلق ہے معیشت سے, اور جمہوریت معیشت کا ڈائریکٹ تعلق ہے معاشرت سے. ہماری پولیٹکس ہماری اکانومی کو ڈیفائن کرتی ہے, اور ہماری پولیٹکس اکانومی مل کر ہماری سوسائٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور اگر سوسائٹی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو میری نظر میں اس کا سلوشن ہمیں پہلے اپنی پولیٹکس اور اپنی اکانومی سے صحیح کرنا چاہیے, اور پھر سوسائٹی میں ایڈریس کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایکچولی روٹ کاز تک پہنچیں اور بہتری کی طرف آئیں. آج کا پروگرام یقیناً ایک بہت سیریس ایشو کی طرف نشاندہی کرے گا, آواز اٹھائے گا, اور میں پہلے ہی اپیل کر دوں کہ اگر آپ کے قریب کوئی چھوٹی ایج کے بچے موجود ہیں تو پلیز ان کو دور کر دیجئے, کیونکہ آج کا شو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا اگریسو ہوگا. کچھ ایسا کانٹینٹ ہے آج کے شو میں جو میں چاہوں گا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز اور آن لائن ہریسمنٹ, گزشتہ دنوں میں دو نہایت افسوسناک واقعات پنجاب میں دیکھنے کو ملے. 24 مارچ کو رمضان کے دنوں میں بہاولپور کی رہائشی تیسری جماعت کی طالبہ فضا کو اس کے ماموں اور ساتھیوں نے ریپ کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اور بچی کی لاش کھیتوں میں پھینک دی. گجرات میں خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہوا. قصور کی بچی زینب ہو یا رانی پور کی فاطمہ ہو یا اور بہت سارے ہمارے قوم کے بچوں, سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بات تو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پچھلے ماہ لاہور میں سگے باپ نے اپنی 12 سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. 12 سالہ بیٹی کو. ماں کی شکایت پر پولیس نے بدبخت باپ کو گرفتار تو کیا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ میں ریپ کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کی ایک رپورٹ مجھے یاد رہتی ہے. انہوں نے جمع کروائی تھی یہ رپورٹ. کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5.5 لاکھ بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں, لیکن نمبر بہت بڑا تھا اور یہ رپورٹ پھر غائب کر دی گئی. صرف چند 100 کیسز ہی منظر عام پر آتے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں رپورٹنگ کتنی کم ہوتی ہے. ایوان بالا میں سال 2024 میں ریپ کیس کے مجرم کو سر عام پھانسی دینے کا بل پیش ہوا, جو کثرت رائے سے اللہ کا شکر مسترد ہوا. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سال 2025 میں ریپ کیسز میں ملوث مجرمان کو 25 سال سزا دینے کا بل پیش ہوا, جس کو بحث کے لیے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا, مگر تاحال اس پر کوئی کارروائی شروع نہ ہو سکی. بات کریں اعداد و شمار کی تو پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں 33% جو رپورٹ ہو رہا ہے ریکارڈ, اس میں حیران کن اضافہ ہوا ہے. بچوں سے جنسی تشدد کے 5398 واقعات رپورٹ ہوئے. آن لائن جنسی ہراسمنٹ کی بات کریں تو یہاں صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا بھر میں ایک بڑا انسین نمبر ہے, بہت سپیڈ سے یہ پھیل رہا ہے. برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی کے محققین کے رواں برس کی گئی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ دنیا میں ہر سال 30 کروڑ بچے آن لائن ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. کراچی میں بھی امریکی بچوں کی تقریر نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والا ملزم پولیس نے گرفتار کیا. خود سے گرفتار نہیں کیا, کیونکہ ان کو شکایت ملی تھی یو ایس کونسلیٹ سے, اور پھر پولیس نے ان کو گرفتار کیا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سماجی کارکن ہمارے ملک میں رہے ہیں, ان کے نام سے ابھی بھی بہت سارے ادارے چل رہے ہیں. ان کو بھی اس وقت کیس چل رہا ہے کہ وہ بھی بچے اسمگل کرتے تھے امریکہ. کیوں کرتے تھے بچے اسمگل؟ یقیناً ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں, بڑے مجھے پسند ہیں, بڑی آواز اٹھا رہے ہیں, سینیٹر جوش ہالی. انہوں نے جو نمبر دیا ہے کہ جو اس وقت آن لائن بچوں کے ساتھ ریپ کے ہراسمنٹ کی ویڈیوز, تصویریں, آن لائن سٹریمنگ چل رہی ہے, اس کا جو نمبر دیا ہے وہ ہے 10 کروڑ 40 لاکھ 104 ملین آئٹمز آن لائن پڑے ہوئے ہیں ویب سائٹس کے اوپر, اور کوئی اس کانٹینٹ کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کانٹینٹ کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. آپ کے میرے بچے آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں
اور وہ اس کانٹینٹ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں, اور وہ نہ بھی پہنچنا چاہیں تو ان کا شکار کرنے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے بچوں کو جو کہ کم عمر میں ہوں, ان کا دماغ اتنا میچور نہ ہو, ان کو آرام سے پھنسایا جا سکے اور ان کی ویڈیوز بنائی جا سکیں, ان کی تصویریں لی جا سکیں. یقیناً بہت بڑا ایشوز ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آج میں اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہتا ہوں. میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کیونکہ سینیٹر جوش ہرلی صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہر پاکستانی, ہر انسان تک دنیا میں پہنچنی چاہیے. بچوں کے ساتھ جو جسمانی تعلقات رکھتے ہیں انہیں پیڈوفائلز کہا جاتا ہے, اور جو مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ نیکروفیلیا کے شکار ہوتے ہیں. یہ مرض ہیں, بیماریاں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں. پاکستان میں سیکشول فرسٹریشن, ڈپریشن اور سپریشن, یہ 3 پرابلمز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور ان کے اوپر بات کرنی ہے, اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور آف کورس بچوں کے ساتھ زیادتی, ریپ کے واقعات, پہلے تو بچے زندہ رہتے تھے, پھر ان کو مارنا شروع کر دیا کہ ریپ کرتے ہیں, پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو ایسڈ میں جلانے والے کے اوپر فلم بنا دی جاتی ہے. ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکے ہیں, کوئی اویئرنیس نہیں کریٹ کر سکے ہیں, کوئی بہتری نہیں لا سکے ہیں. کیا وجوہات ہیں, کس طرح بہتری لائیں؟ ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ جو پینل ہے, کمال پینل ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ کا, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جنہوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے ویڈیو لنک کے اوپر. تھینک یو ڈاکٹر باری صاحبہ, آپ کی قیمتی وقت کے لیے. میڈم جزاک اللہ خیر. ہمیں جوائن کر چکی ہیں بیرسٹر امبرین قریشی صاحبہ, ماہر قانون ہیں اور ممبر بھی رہی تھیں اینٹی ریپ ایکٹ 2021 میں جو بنایا گیا تھا حکومتی کمیٹی کی. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں, بیرسٹر امبرین قریشی صاحبہ, فار یور پریشیس ٹائم. اور پروگرام میں آگے چل کے ہمیں ثنا ہاشمی صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں. آئی ایم گریٹفل فار ہر ٹائم. سجاد باجوہ صاحب سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA کے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں. امبرین قریشی اور ثنا ہاشمی صاحبہ اور ڈاکٹر فرزانہ باری آئی تھنک ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ آ چکی ہیں. لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت مشکور ہوں. ول اسٹارٹ دا ڈسکشن ود بیرسٹر امبرین قریشی صاحبہ. ڈاکٹر بیرسٹر امبرین صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ ایشو بہت بڑا ہے پاکستان میں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر چیزیں انڈر دا ٹیبل کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر امبرین, بیرسٹر امبرین, سوری اپالوجیز. فار ایگزامپل پاکستان میں جسم فروشی یا پروسٹیٹیوشن انڈر دا ٹیبل ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن اس کے اندر بہتری لانا, اس کا خاتمہ کرنا ہم نہیں کر پائے, ہم فیل ہو گئے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو سیکشول سپریشن, ڈپریشن, فرسٹریشن ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے بیرسٹر امبرین کہ اگر آپ کسی برقعے میں کسی عورت کو ایک سگنل پہ کھڑا کر دیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس برقعہ پہنی ہوئی عورت کو بھی دیکھنے کے لیے, آوازیں کسنے کے لیے کتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور اسے کیا کیا بولتے ہیں, اللہ معاف کرے. ہم کیوں اس سٹیج پہ آ گئے ہیں آپ کی نظر میں بیرسٹر امبرین, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج اگر ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی then it will be too late? بیرسٹر امبرین قریشی. تھینک یو سو مچ طلحہ. ایک تو یہ پروگرام کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, تھینک یو اینڈ آئی کمینڈ یو کہ آپ اس چیز کو بار بار کر رہے ہیں. سو جو آپ کا سوال ہے یہ ایک ہماری پوری سوسائٹی کا ایک پرابلم ہے. ہمارا جو مورل فیبرک ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا اور ہمارا انڈیفرنس ہے. دس انڈیفرنس ٹو دس کرائسس ایک بہت ہی ایمرجنسی کی سچویشن ہے پاکستان میں, جہاں پہ بچوں کے رائٹس روز ہر آور میں وائلیٹ ہو رہے ہیں. ان کی ڈگنیٹی, ان کو چائلڈ ابیوز کا روز وہ نشانہ بدل رہے ہیں, بچے بچیاں. اور ٹریفکنگ, چائلڈ ٹریفکنگ اتنی الارمنگ لیول پہ بڑھ گئی ہے اور کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. کنوکشن ریٹ ہمارا 0.2 ہے پاکستان میں, کنوکشن ریٹ آف چائلڈ ابیوز, ریپ کیسز. تو ہم پھر کدھر جائیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو اور اتنی ایمرجنسی کی سچویشن ہو, اینڈ وی آر جسٹ اسٹک آن دا ڈے ٹو ڈے پالیٹکس اینڈ ڈیموکریسی اینڈ آل آف دیٹ. تو پھر وہاں پہ تو یہ کنسرن اور یہ الارم بجانا تو بنتا ہی ہے. بالکل بنتا ہے, اور اللہ کرے کہ اس الارم بجانے کا کوئی فائدہ ہو, کچھ ارباب اقتدار کو پاورفل لوگ حرکت میں آئیں اور وہ کوئی ایکشن لیں. اب ثنا, اب آپ بھی ماشاءاللہ سے آواز اٹھاتی ہیں, رپورٹنگ کرتی ہیں ویمن رائٹس کے لیے, ویمن امپاورمنٹ کے لیے, سیکشول ابیوز کے لیے. کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سیڈلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان
گندی ویب سائٹس پہ جانے والی ایک بہت بڑی قوم ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو وہ ساری ویب سائٹس بند کرنی پڑی. پاکستانی قوم کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ انتہائی ٹھرکی قوم ہے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے لیکن حقیقت ہے آنکھیں بند کرنے سے رات دن میں تبدیل نہیں ہوتا. اس ریالٹی چیک کو ہم کس طرح مزید طاقت دے کر ارباب اقتدار تک پہنچائیں, لوگوں تک کی اویئرنیس پہنچائیں اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں؟ ثنا ہاشمی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ طلحہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے اس خاص قسم کے پروگرام کے لیے مدعو بھی کیا, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو شاید ہمیشہ ہی صرف نظر ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی ہم اس پر بہت ہی اس کو ٹیبو کے طور پر آج بھی دیکھا جاتا ہے اور اس پر ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں. آپ نے خود بھی اپنے ڈسکلیمر میں یہ کہا کہ بچوں سے اس بات کو ذرا ہٹا دیں بچوں کو, کیونکہ شاید ہم آج بہت اوپنلی کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں. سو آئی تھنک ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے طلحہ کہ ہمیں اوپنلی ہی ڈسکس کرنا ہے, رادر کہ وہ ہمیں صرف ود ان سم پیپل جن کے پاس تھوڑا بہت شعور ہے ان کے درمیان بیٹھ کر, بلکہ ان لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جو ایک بہت بڑی تعداد میں ویبس پر جا کر یا ڈارک ویبس پر جا کر اس طرح کے پروگرامز یا چیزوں کو سرچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان ذہنوں کا بھی پتہ چل سکے کہ وہ کہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے. میں سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں, میرے منہ میں خاک ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک باپ نے ایک بچی کو ریپ کیا. تو یہ میرے لیے اب معذرت کے ساتھ طلحہ میں بہت شرمندہ ہو کے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہی ہوں, میرے لیے اب یہ کوئی بات ہی نہیں رہی نا, یہ دس از نتھنگ فار می. آئی مین آپ نے اس سوسائٹی کو مورلی اتنا کرپٹ کیا ہے سر کہ اب آپ کو یہ بات تکلیف دہ محسوس ہی نہیں ہو رہی. ہم نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستانی, ہم ریپبلک آف پاکستان اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم بھی کہہ رہے ہیں ایک باپ نے ایک بچی اپنی سگی بیٹی کو ریپ کر دیا. اس سے بڑی کرپشن 12 سال کی سنا, 12 سال کی بیٹی. So can you imagine which kind of people we are surviving in this society? ہم نے اپنے آپ کو خود بیچنا شروع کیا ہے. آپ کو میں بہت سارے شاید وہ سچ ہیں طلحہ جو آپ بھی جانتے ہیں, میرے پینلسٹ وہ سے بہتر جانتے ہوں گے, لیکن جو سچ میں جانتی ہوں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی. دیکھیں اس وقت جو اے آئی جو یہ تباہی پھیلا رہا ہے, یہ میں بات شروع میں ہی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے آپ کے بچوں کی پکچرز, ہماری پکچرز, آپ کی بہت سارے فیس بک, انسٹاگرام اور بہت ساری اور دیگر تھریڈز کے اوپر بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ پکچرز کے اوپر ایک پولیٹیشین خاتون, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیتی, نہ میں کسی کی ذمہ داری لیتی ہوں, نہ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا ہے. مریم نواز صاحبہ ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے, ان کی اے آئی کی ویڈیوز جس طرح بنا کر اور جس طرح وائرل کی جا رہی ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا وہ آپ کے اور میرے گھر کی خدا نہ خواستہ اگر بہو, بہن, بیٹی, ماں یا میں خود بھی ہوں تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ ہم اس کے مزے لے رہے کیونکہ ہمیں ایک سیاسی جماعت کے اوپر اس کے ساتھ رفت ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ انجام کریں گے. یہی بچوں کی پکچرز میں آپ کو ابھی بتا سکتی ہوں کہ آپ جائیں گوگل پر سرچ کریں کہ پاکستان میں 90% بچوں کی اے آئی ویڈیوز کے ساتھ ان کی اے آئی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں سر, ڈالرز میں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں, جا کے چیک کریں گوگل پہ. میں یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہی آپ کے سامنے. سو ریالٹی از ویری بروٹل طلحہ, ریالٹی از کوائٹ ڈسٹربنگ فار اس ایز ویل. ویل سیڈ ثنا, ویل سیڈ. بیرسٹر امرین, ایک اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں رپورٹ نہیں کروائیں گے, ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر ہم نے رپورٹ کروا دیا تو کل کو تو اس کی شادی نہیں ہوگی. اور جو نمبر رپورٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے, نمبر ایکچولی اس سے بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس, فار ایگزامپل فاطمہ کیس آپ کو یاد ہوگا, رانی کوٹ والا, کہ جو بچی اسی کمرے میں سو رہی تھی زمین کے اوپر جہاں پہ وہ جعلی پیر بھی سو رہا تھا, اور وہ نیند سے صبح اٹھتا ہے, لڑکی کو ہاتھ لگاتا ہے تو لڑکی مری ہوئی, اور اس کی ویڈیو بیڈ روم کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز کیوں لگائے جاتے ہیں, کیوں نوکر بچیوں کو بیڈ روم میں سلایا جاتا ہے, سب کو معلوم پڑ گیا. لیکن سیڈلی ہمارا لیگل سسٹم لوپ ہول سے بھرا ہوا ہے, کچھ نہیں کیا. وہ شخص بھی باہر آ گیا کیونکہ وہ طاقتور تھا اور اس بچی کی ماں کے اوپر دباؤ ڈال دیا. بچی کی ماں نے بولا ہم تو مجبور تھے ڈیل کرنے کے لیے, وی ہیڈ نو آپشن. اچھا, میرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں اب بڑا فوکس, وی نیڈ ٹو بی ریئلی فوکس آن واٹ وی ہیو ٹو ڈو. جو ہونا تھا, جو جیسا ہے وہ ہے, اب ایکشن کا ٹائم ہے. ابھی اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, وہ یہ کر سکتا تھا, آئی تھنک وی آر بیونڈ دیٹ.
ہمیں ایمرجنسی لیول پہ سب سے پہلے چیف جسٹس کو چھوڑیں, آپ کو چاہیے کہ گھروں میں, مجھے جو لگتا ہے کہ اگر ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ جائیں, پیرنٹس نیڈ ٹو بی اویئر. اپنے بچوں کو یہ آئی پیڈ اور یہ لیپ ٹاپس آپ پکڑا کے چلے جاتے ہیں اینڈ یو ہیو نو چیک آن واٹ یور چائلڈ از ڈوئنگ. سیفٹی رولس اسٹارٹ ایٹ ہوم. اسٹارٹ آبزرونگ یور چلڈرن. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے, ان کو لیپ ٹاپس اور فون مت دیجیے, ان کے اوپر چیک رکھیں. پہلی چیز, آپ کے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھیں, چاچا انکل جو بھی ہے, ایک سیفٹی رول ہونا چاہیے, ایک پروٹوکال ہونا چاہیے گھر میں, صرف بچیوں کے لیے نہیں, لڑکوں کے لیے. لڑکوں کے زیادہ کیسز ہیں چائلڈ ابیوز کے اور چائلڈ آن لائن ہراسمنٹ کے, صرف بچیوں کے نہیں لڑکوں کے بھی ہیں. So the responsibility does not start with the Chief Justice actually. The responsibility جہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے, اسپیشلی ماؤں سے. زیادہ رسپانسبلٹی ماؤں کی ہوتی ہے. I believe so, being a mother myself. So آپ کا یہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے, کیپ اے چیک. اسکول میں کس طریقے سے کون سے بچے ہیں جن کے ساتھ آپ کے بچے انٹریکٹ کر رہے ہیں, نیبرہڈ میں کون سے لوگ ہیں. آپ کو اس لیول پہ اگر آپ شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ کوئی پروٹیکشن ملے گی. Then comes the state. Systematic failure ہے, I agree with you. Systematic failure of the state departments. May that be judiciary, may that be the police, may that be the FIA, may that be even the doctors. کیونکہ آپ کی جو پولیس رپورٹ کے بعد جو آپ کا میڈیکو وغیرہ ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس ٹرینڈ ہی نہیں ہے میڈیکل جو لیگل آفیسرز ہیں. We don't have enough people to conduct these medical examination. They're not trained enough. So all of these things ہمیں بڑا ضروری ہے. ہم نے اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے 2021 میں بنا تو دی, اور میں نے بہت اس کے اوپر I'm still a member, مگر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, because the rate or the number of child abuse cases and rape cases are only increasing. Why is it increasing? Implementation نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور ہم اس کو ٹیبو سمجھ کے ہم اس کو بات نہیں کر رہے. بالکل یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بالکل صحیح میڈم. فرزانہ باری صاحبہ, ویلکم ٹو دا ڈسکشن, تھینک یو فار یور ٹائم. فرزانہ صاحبہ, میں نے آپ کے ساتھ یہ ایشو بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آج ہم من حیث القوم ایز اے نیشن جس اسٹیج پہ آن کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے کہ آج ہمارے ملک میں لڑکوں کے ساتھ زیادہ زیادتی یا ریپ کے واقعات ہوتے ہیں بنسبت لڑکیوں سے, اور جو نمبر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری خبروں کے اندر ایک دو ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں کہ باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا 12 سال کی, فلاں نے فلاں کا, فلاں نے فلاں کا, اور ہم من حیث القوم بھول جاتے ہیں. شاید اس کی ایک بڑی وجہ فرزانہ صاحب میری نظر میں یہ ہے کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں, لیکن انڈر دا ٹیبل اس مسلمان کے لبادے کے نیچے منافق بہت زیادہ آ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسم فروشی عروج پہ ہے, شراب نوشی عروج پہ ہے, ہر وہ کام جسے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب عروج پہ ہے, لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بولتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیجئے فرزانہ صاحبہ. شکریہ. دیکھیں, جس موضوع کو آپ نے آج زیر بحث لے کر آئے ہیں, اور جو اکثر اسی وقت زیر بحث آتا ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو سیکچول وائلنس کے جو واقعات ہیں یہ واقعہ نہیں ہے, پاکستان کے اندر ایک فینومینا بنتا جا رہا ہے نا. تو ہمیں یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے اور یہ ایک سسٹمک ایشو ہے, کیونکہ جو ہماری ایز بحیثیت قوم جو ہماری ایک سوشل کولیکٹیو سائیکی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر بہت زیادہ سیکچول فرسٹریشن ہے. اور جب بھی سماج کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ریلیشن شپ جو ہوتا ہے سٹیزنس کا اور ریاست کا جو آپس کا سوشل کانٹیکٹ ہے وہ کمزور ہوتا ہے, جب انسٹیٹیوشن کمزور ہوتے ہیں, جب لوگوں کے اندر جزا سزا کا خوف ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان ایسے معاشروں کے اندر جو ہے ہر طرح کے جو جرائم ہیں, جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے, اور ہر طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں. اب یہ جو سوشل سائیکی میں جو اس وقت جو چینج ہو رہی ہے, اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت غیر صحت مندانہ جو رجحانات ہیں, خاص طور پہ سیکچول وائلنس اگینسٹ چلڈرن, چاہے وہ میل ہے, فیمیل چلڈرن ہے, اگینسٹ ٹرانسجینڈر, جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں, عورتوں کے خلاف. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن اور جزا اور سزا کا خوف کا ختم ہونا,
اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سماج کے اندر ریاست کے ساتھ جو احساس بیگانگی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ ریاست اور شہری کا آپس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک افراتفری میں جب لوگوں کے اندر یہ لگتا ہے کہ کوئی رول آف لا نہیں ہے، تو جو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کوئی بھی جرم کریں گے تو ایک آپ کو ایک سینس آف امپیونٹی ہوتی ہے کہ میں اس سے بچ نکلوں گا، مجھے سزا نہیں ہوگی. یہ جو ایک چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جرائم میں پھر بہت زیادہ اضافہ ہے، جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مطلب وہ اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے. اور اب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب 25 ملین بچے جن کو اس وقت اسکولوں میں ہونا چاہیے، وہ بچے کہاں ہیں؟ وہ بچے سڑکوں پہ ہیں، وہ بچے ورک شاپوں پہ ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ بس اسٹیشنز پہ کام کر رہے ہیں، وہ دکانوں میں کام کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ بچے ولنریبل ہیں. تو ایک من حیث القوم ہم اپنے بچوں کو ان کا بچپن دینے میں پاکستان کا سماج، پاکستان کی ریاست ناکام ہو چکی ہے. ہم نے جو بچوں کو جو تحفظ دینا چاہیے گلی محلے میں بچوں کو جو ریاست بچوں کو تحفظ نہیں دے پا رہی وہ بڑوں کو تحفظ کیا دے گی فرزانہ صاحبہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو وہ بچپنا نہیں، ان سے چھین رہا ہے نا ہمارا سماج. ہم اپنے بچوں کو وہ بچپنا نہیں دے پا رہے ہیں. دن بدن آپ دیکھیں گلی محلوں میں کوئی ایسے ہم نے بچوں کے لیے کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، کوئی پلے گراؤنڈز نہیں. بچوں کو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں وہ گلی محلوں میں، اور وہیں پہ ان کے اوپر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں جو. اور پھر آپ دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ جو ہمارا ایک وہ ہے اویئرنیس نہیں ہے، لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بات چیت ان ایشو پہ نہیں ہوتی ہے، بچپن سے ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ نہیں سکھایا جاتا، اسکولوں میں ان ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں اب اس طرح یوں ہو گیا کہ صرف ماں باپ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ساری ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں. لیکن جو گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو کہ ایک کمرے کے مکان میں اگر 7-7 8-8 لوگ رہ رہے ہیں تو وہ مائیں کیا کریں گی؟ ویورز، آج کے پروگرام میں ہم ایک بہت سیریس ایشو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بچوں سے دور رہے تو بہتر ہے، اس لیے کہ بچے قریب ہیں تو انہیں دور کر دیجیے. ہم بات کر رہے ہیں پیڈوفائلز کی، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی، سیکشول فرسٹریشن، سیکشول کرائم اور جو ہماری سوسائٹی میں اس سے جڑے ایشوز ہیں. اب ثنا، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں میں کہ، اور میں یہ سوچتا ہوں تو مجھ سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں. آپ بھی میری طرح ایک صحافی ہیں، ایک اینکر ہیں، میں آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہتا ہوں. ہمارے دین میں واضح ہے 3 چیزیں حرام ہیں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. شراب نوشی بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے. جسم فروشی کے اڈے تو ہمارے ملک میں بہت سارے ہوا کرتے تھے. لاہور میں ریڈ لائٹ ایریا تھا، کراچی میں نیپیر روڈ، اور بھی بہت سارے ہوتے تھے، لیکن اس کو پھر ہم نے اللیگل کر دیا اور ممنوع کر دیا. پر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ثنا ہاشمی کہ آج بھی پاکستان میں جو پروسٹیٹیوشن کا نیٹ ورک ہے وہ بڑا پاورفل ہے، وہ بڑے منظم انداز میں چل رہا ہے اور بڑا آسان ہو گیا ہے آن لائن انٹرنیٹ کی وجہ سے ایکسیس. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اگر پاکستان شراب کو لائسنس دے سکتا ہے تو دوسرے حرام کام کو بھی لائسنس دے سکتا ہے؟ اور کیا ہے اس سے جو ہماری سیکشول فرسٹریشن، ڈپریشن، سپریشن ہے وہ کم ہوگا یا آپ کی نظر میں بڑھے گا؟ ثنا. طلحہ، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بولڈ سوچ ہے، اور میں کم از کم آپ جیسے اینکر کو مجھے پتا ہے آپ کی سوچ. یو کین ڈس ایگری، آپ میں سے اختلاف کر سکتی ہیں پورا. I obviously disagree for this، لیکن دیکھیں جو چیزیں اس ملک میں لیگل نہیں بھی ہیں، ایز یو سیڈ دیٹ، وہ اتنی لیگلائز ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات سننے میں برا محسوس نہیں ہوا. لیکن ہاں، میں ڈس ایگری اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے جن چیزوں کو یہاں انلیگل چیزوں کو لیگلائز کیا ہے اس نے معاشرے میں وہ تباہی مچائی ہے طلحہ جتوئی کہ آپ کی اور میری سوچ سے زیادہ ہے. شراب تو بہت ہی نارمل چیز ہے نا سر. آپ نے منشیات ہر گھر، چوتھے گھر میں آج ہر بچہ استعمال کر رہا ہے. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ویٹ آپ کو نہیں مل رہی ہے ڈیفنس کے اندر، ذرا جا کے پوچھے نا اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوا ہے. وہ تڑپ رہے، مر رہے، کیونکہ وہ تو لیگل ہے سر. وہ تو لیگلائز کر دیا آپ نے کہا گھر میں اگاؤ، باہر اگاؤ. آپ نے ہیروئن منگا کے لوگوں کو پلائی. آپ دیکھیں سڑک پر آپ نے ہیروئن چی پیدا کی ہیں. آپ کر دیں پروسٹیٹیوشن کو بالکل لیگلائز کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. آپ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے شہر کے اندر. آج جب وہ انلیگل ہے، جب وہ ایک معیوب فعل ہے، اس کے باوجود کراچی کی سڑکوں پر کارساز، شارع فیصل، طارق روڈ، میں وہ علاقے بتا رہی ہوں جو پوش میں آتے ہیں، ڈیفینس. آپ ذرا کارساز کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے 5 منٹ دکھائیں، میں آپ کو مانتی ہوں
5 منٹ کھڑے ہو کے, اور بہت آڈ ٹائمز نہیں بتا رہی, 8 بجے کے بعد اس شہر کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے طلحہ جتوئی جو آپ لیگل کروانا چاہتے ہیں. سو وہ انلیگلی بھی بہت لیگلی کام ہو رہا ہے, اور وہ ساری چکر چھایا میں ہو رہا ہے جو کہ ہوتا ہے. ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ آپ دبئی چلے جائیں, وہاں پہ الگ صورتحال ہے, وہاں پر لیگل ہے بہت ساری چیزیں. آپ ملیشیا چلے جائیں, آپ بینکاک چلے جائیں, آپ اس ساری پوری پٹی کی طرف, وہاں لیگل ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان جب آپ لگاتے ہیں سر, تو تھوڑی سی اس کا کچھ تو لحاظ کریں, کوئی تو شرم رکھیں, کچھ تو حیا کریں. مطلب is that the point I think? ویل سیڈ ثنا, ویل سیڈ. سجاد باجوہ صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گا, سابق ڈیپٹی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. باجوہ صاحب تھینک یو, آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. باجوہ صاحب آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں, ریپ کیسز ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر, آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے بہت سارے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا سے اٹھا کر ان کو برہنہ کر کے, نازیبا کر کے بیچا جاتا ہے, یوز کیا جاتا ہے. پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے جہاں پہ NGO چلانے والے شخص کو امریکہ کی شکایت پر ہم نے گرفتار کیا, کیونکہ وہ امریکہ کی شکایت یہ تھی کہ وہ بچے سپلائی کر رہے ہیں امریکہ میں. امریکہ کی کاؤنسلر کی کمپلین کے اوپر ہم نے تھوڑے دنوں پہلے ایک بندے کو کراچی سے گرفتار کیا جو بچوں کی برہنہ ویڈیوز لائیو سٹریم کرتا تھا, اور وہ بچوں سے ان کی تصاویر منگواتا تھا اور ان کو بلیک میل کرتا تھا. ہم کیا FIA یا کوئی پولیس یا کوئی ادارہ اس خطرناک سچویشن میں حرکت میں آ سکتا ہے باجوہ صاحب, یا پھر ہم من حیث القوم ہمیشہ یہی سمجھیں کہ ہمارے ادارے مصروف ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جتوئی صاحب. دیکھیں, آپ جتنے بھی پورنوگرافی کے کیس ہوئے ہیں آج تک, اگر آپ اس کی ریسرچ کریں, ڈاٹا کمپائل کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ سارے کے سارے ہی فارن پریشر پہ کیے. وہ کسی نہ کسی آؤٹ سائڈ کنٹری جو تھا وہ اس کی انوالومنٹ تھی تو اس میں ہوئے ہیں. ہمارا اپنے یہاں تھا جو پاکستان کے اندر کوئی ایسا جو لوگ تھے ایسے جو یہاں کر رہے تھے, ان کے خلاف جو مقدمات ہیں تو وہ آپ کو ہارڈلی کوئی نہیں ملے. آپ دیکھیں گے یہ بھی ہوا تو US سے پریشر ہے, انہوں نے باہر سے ایویڈنس پرووائڈ کی, انہوں نے فالو اپ کیا, تو فالو اپ کے نتیجے پہ پریشر ڈالا تو ہم نے کیس کر دیا. پہلے بھی آپ دیکھیں پشاور کا تھا, وہ بھی اسی طرح ہوا, وہ بھی باہر یورپ سے, اور ان سے پریشر آیا تو ہم نے کر دیا. ہمارا وہ ایک اچھے خاصے KP کی گورنمنٹ کو ڈپارٹمنٹ رن کر رہا تھا, وہ جو نیشنل میں بھی وہ ایک ریپرزینٹیٹو تھا ان کا. اب دیکھیں کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ پرو ایکٹیو ہو کے کام کرنا اور کرائم کو جڑ سے کھاڑ پھینکنا. ایک جو کرائم پریونشن ہے وہ ایک وہ جو ہے نا آپ کا ایک اسٹیٹ کا ایک رول ہے کہ آپ کرائم ہونے سے پہلے ایسے اقدامات کریں کہ کرائم ہونے سے روک سکیں, آپ کرائم پریونٹ کر سکیں. یہ پولیس ہے, FIA کا اس کا نمبر 1 یہ کام ہے. پھر اگر سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی اکا دکا کو واقع ہو جائے, کوئی کرائم ہوتا ہے نیچرلی ہے ہوگا تو, لیکن وہ ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو فوری اقدامات کریں, اور تاکہ آئندہ کے لیے آپ وہ ایسے کرائم کو روک سکیں. لیکن ہماری آپ کو پتہ ہے ہماری پرائرٹی تو اور ہوتی ہیں. ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اوپر والا کیسے خوش ہوتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے, دوسرا ہمارا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مفادات کیا ہے. تو ہم یہ, اور تیسرے جو ہے بیچارے کو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نوکری پوری کرنی ہے, آپ اپنی نوکری کر لیں. تو یہ میجارٹی جو 3 ہے, اور جو چوتھا جو کہتا ہے نا میں نے کام کرنا ہے, وہ پھر وہ خود ہی فارغ ہو جاتا ہے. وہ پھر کرائم پریونٹ تو خود ہی کام نہیں کر سکتا, لیکن وہ خود ہی فارغ ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عالمی ہے, ہمارا سسٹم ہے, ایسا ہی ہے, اور مجھے ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی کوئی بہتری کی امید اتنی زیادہ ہے نہیں. بہت آپ نے خوفناک تصویر دکھا دی ہے باجوہ صاحب. اللہ میں مجھے امید ہے اوپر والے کو یہ افسران تو خوش کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اوپر والے رب کو ضرور خوش کریں گے. مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے, اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. امرین قریشی صاحبہ, قانون, نظام, ریاست, جو بات کی فرزانہ صاحبہ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ ریاست کے ساتھ اب عوام کا ایک بیگانگی کا احساس ہو گیا ہے, اور عوام کو یہ توقع نہیں ہے کہ یہ ریاست, یہ نظام, یہ ادارے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یا ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. لوگ سینہ تان کے بولتے ہیں یار ہم تو پیسے والے ہیں, ہم تو مرڈر کر کے بھی چھوٹ جائیں گے. ریپ تو چھوٹا سا کیس ہے, اور ریپ کی سٹوریز, ریپ کے کیسز ناٹ امپورٹنٹ اینی مور. آپ کی نظر میں ہاؤ ڈو وی میک دس ریاست اسٹرانگ, ہاؤ ڈو وی میک دا اینٹی ریپ ایکٹ اسٹرانگ, تاکہ قانون حرکت میں آئے, ادارے حرکت میں آئیں, اور ہم پاکستانیوں کو لگے
کہ ہم اور ہمارے بچے محفوظ ہیں؟ امرین قریشی صاحبہ. دیکھیے جی، پہلی چیز تو میں بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل پریشر یا سوشل میڈیا پریشر کے تھرو یہ جو کیسز کا انجام ہے کہ وہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں، یہ کرنا نہیں ہونا چاہیے. ہماری آئینی ہمارا حق ہے، ہر بچے کا، ہر عورت کا، ہر مرد کا رائٹ ٹو ڈگنیٹی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ آف پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، اور یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. ایوری سٹیزن آف دس کنٹری از ٹو بی پروٹیکٹیڈ بائی آور اسٹیٹ. اور اسٹیٹ میں صرف پرائم منسٹر یا کوئی منسٹر نہیں ہے، اسٹیٹ میں آپ کی ساری فنکشنز ہیں، لائک آئی ہیو سیڈ، آپ کی جوڈیشری، پولیس، پروسیکیوشن، FIA، سارے. سو یہ چیز جو ہے ان کی رسپانسبلٹی، ان کو تنخواہ دیتے ہیں ہمارے ٹیکس منی سے، ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں، تو دے نیڈ ٹو pull their socks up and start working. پہلی چیز. دوسری، like I've said, awareness آپ کے جیسے شو ہے، اور ہماری moral obligation بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو بار بار جب موقع ملے ہم اس کو اٹھائیں اور ہم اس پہ بات کریں، ہم awareness پہ بات کریں، ایک ٹیکٹیکل طریقے سے بچوں کو بتائیں، بچوں کو ایک دم سے اس طریقے سے بات کرنا. I also disagree with it. There should be a systematic way to tell children about this kind of abuse that is there. اور اس کا کوئی سسٹم پلیس نہیں ہے، کوئی کمپلین پروسیجر جو ہے کس طریقے سے کوئی بتائے بچہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے یا کوئی ٹریفکنگ کا ہم نے کوئی سسٹم ان پلیس نہیں کیا ہوا. ہمیں ایک تو اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری ایز اے سوسائٹی ہماری جو obligation بنے گی ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ اگر کلیکٹیو ورک نہیں ہوگا. ویسے امرین صاحبہ، ڈو یو اگری اور ڈو یو ڈس ایگری میرے اوپینین سے؟ میں نہیں چاہتا کہ جسم فروشی عام ہو. آئی کم ٹو یو ڈاکٹر صاحبہ، میں آ رہا ہوں فرزانہ صاحب آپ کی طرف، لیکن ایک سوال مجھے کنفرم کرنے دیجیے. امرین قریشی صاحبہ، کیا آپ اس میرے نیریٹو سے اگری کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں کہ شاید یہ سیکشول فرسٹریشن، ڈپریشن، سپریشن کم ہو جائے گی؟ اور آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے؟ اینڈ آف کورس آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتی ہیں، اور میرا مقصد یہ نہیں ہے سوال اٹھانے کا کہ میں چاہتا ہوں کہ پروسٹیٹیوشن لیگل ہو جائے، میں چاہتا ہوں ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں. امرین قریشی صاحبہ. اچھا، I disagree with you طلحہ، میرے بیکاز یہاں پہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ آلریڈی اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ عورتیں ویسے ہی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ وکیل ہو، وہ اس کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے. جب آپ پروسٹیٹیوشن لیگل کر دیں گے، یو ول جسٹ میک اٹ مور ڈیفیکلٹ فار ویمن to feel empowered and give some sort of protection to her جو بہت ہی بچی کچی اس کو ملتی ہے. تو نہیں، I don't agree with you. مگر I understand where you're coming from، اور یہ آپ کس frustration سے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں. So it's very sad and it's very unfortunate. Thank you for saying that. آپ سمجھ رہی ہیں کہ میرے جذبات کیا ہیں، اور میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، اور میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ میں کس معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو بڑا کر رہا ہوں. اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ. ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ، آپ کچھ کہہ رہی تھی میڈم، میں نے انٹرپٹ کر دیا تھا، پلیز آپ کہیے. دیکھیں، میں اسی ایشو پہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں، آپ چاہے وہ لیگل نہیں ہے پروسٹیٹیوشن، اور الکوہل بھی لیگل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں لوگ الکوہل لیگل ہے میڈم، یہاں پہ لائسنس دیے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں سندھ میں پورے میں. نہیں، وہ دیکھیں وہ کرسچنز کمیونٹی کے لیے ہے، لیگل لائسنس دیا ہوا ہے حکومت نے. کوڑے لگ سکتے نہیں، میرا خیال ہے وہ آپ ذرا کریکشن کریں، کیونکہ حدود آرڈیننس کے اندر ابھی تک یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے الکوہل لیگل نہیں ہے. جو ہندوز اینڈ کرسچنز کو لائسنس دیے گئے ہیں ٹو سیل. جی ہندو اینڈ کرسچنز کا تو رائٹ ہے نا، ان کے مذہب میں تو شراب پینا کوئی جرم نہیں ہے. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کے لیے شراب کو لیگل پاکستان میں ہم اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لیگل ہے، پروسٹیٹیوشن بھی لیگل ہے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کرنا کیا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں. جہاں تک پروسٹیٹیوشن کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کرمنلائز کرنا چاہیے جو کنزیومر ہے، وکٹم کو نہیں. دیکھیں، لاٹ آف ٹائم جو خواتین یا جو ایون مرد حضرات جو پروسٹیٹیوشن کرتے ہیں، جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، وہ عام طور پہ وہ بائی چوائس نہیں ہوتا، وہ اکنامک کمپلشن ہوتی ہے جو عورتیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کو کا کنزیومر ہے، جو اس عورت کے پاس آتا ہے، آپ ان کو کرمنلائز کریں. وہ پیسے والا ہے میڈم، اس کو کرمنل نہیں بنا سکتی، وہ بہت ریچ ہے، پاورفل ہے.
نہیں دیکھیں وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو دیکھیں جو عورتیں فار ایگزامپل پروسٹیٹیوشن کر رہی تھی ان کا کوئی رائٹ نہیں ان کے ساتھ آ کے ان کو ابیوز کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو پیسے طے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ HIV ایڈز اور سب اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہیں ان کو کرمنلائز کرنے کے بجائے جو اس کا کنزیومر ہے, کسٹمر ہے, کنزیومر ہے, اس کو جو اس کرمنلائز انڈسٹری کو پروموٹ کر رہا ہے. جو ٹریفک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, اور میں نے یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, مجھے پتا ہے کہ کس طرح تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے ڈفرنٹ کائنڈ آف جو سبسٹنس ابیوز ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جو اس کو کنزیوم کر رہا ہے اس کو کرمنلائز کرنے کے بجائے جو ٹریفکنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو پہنچا رہا ہے یہ اس طرح کی کوکین اور دوسرے جو بھی سبسٹنس ہیں ان اداروں تک, ان کو آپ کرمنلائز کریں. اب پروگرام میں ہم بات کریں گے ورک سپیس ہیرسمنٹ کی. امرین قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور سجاد باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت. امرین, آپ کیونکہ خاتون لائر ہیں, بیرسٹر ہیں, اور آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہوں گے, آپ سے ڈسکس کرتے ہوں گے لوگ کہ مجھے آفس میں کسی نے یہ بول دیا, کسی نے مجھے آفس میں ہاتھ لگا دیا. خواتین کے ساتھ آفسز میں ان کی ورک سپیس میں ہیرسمنٹ کے کیسز پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کیا لیگل ایڈوائز دیتی ہیں ان عورتوں کو, ان خواتین کو؟ آپ ایک بیرسٹر ہونے کے ناطے انہیں کیا مشورہ دیتی ہیں میڈم؟ دیکھیں, عورتوں کو ایک تو ایڈوائز سے پہلے جہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں, آئی ہوپ کہ سارے انسٹیٹیوٹ, سارے ڈپارٹمنٹ, ساری کمپنیز پرائیویٹ ہوں یا پبلک, ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ ان کے پاس ایک وہ کنڈکٹ کریں ٹریننگز, اور ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب ان کے پاس ایسے کمپلینٹس آتے ہیں ہراسمنٹ کے, اس کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے. سو اکارڈنگ ٹو دا لا ہمارے پاس جو مینڈیٹری ہے, چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, کوئی بھی کمپنی ہو, کہ آپ کے پاس ایک پینل ہونا چاہیے جس میں ایک خاتون ہوگی اور 2 مرد ہو سکتے ہیں, مگر کم از کم ایک عورت ہونی چاہیے جو کمپلینٹ کو ایڈریس کرے. ڈسپلنری پروسیجرز کس طریقے سے, اس کا پورا ہراسمنٹ کا لا ہے that they have to follow. اصل میں کیا ہوتا ہے, اس کی بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہے. اصل میں جو ہوتا ہے, نہ کوئی کمپنیز جو ہیں وہ ٹریننگ دے رہی ہیں, اور اگر ٹریننگ دے بھی رہی ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی, اور اس کے اوپر کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے حکومت کا. آپ کے پاس ombudsman ہے, مگر ombudsman یہ بات کی بات ہے, جو کمپنیز میں ہو رہا ہے, جو فیکٹریز میں ہو رہا ہے, وہ کچھ اور ہے. تو ایز سچ وہ سسٹم ان پلیس ہی نہیں ہے کہ ہم چیک کریں کہ ان ڈپارٹمنٹس میں یا ان کمپنیز میں کیا ہو رہا ہے. اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور عورتوں کو میں کیا کہوں, کیا کہہ سکتے ہیں اس سچویشن میں, اپارٹ فرام کہ اپنا رائٹ استعمال کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمپنی آپ کی بات نہیں سن رہی اور آپ کی پراپر طریقہ جو ہے اکارڈنگ ٹو لا نہیں وہ فالو کر رہی, تو آپ کے پاس ombudsman ہے, آپ ڈائریکٹلی ombudsman میں جائیں. ombudsman اچھا کام کر رہا ہے, اور ombudsman میں کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اس کو پراپرلی ایڈریس کر رہے ہیں. سو ایز فار ایز ورک پلیس ہراسمنٹ از کنسرنڈ, آئی لائک ٹو کمینڈ دی ombudsman ورک, مگر آئی آلسو لائک ٹو ایڈ کہ فالس کمپلینٹس جو ہیں وہ چیزیں خراب کرتی ہیں, اور وہی چیز ہے کہ جہاں پہ مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ جو جینوئن کیسز ہیں اور جو جینوئن کمپلینٹس ہیں وہ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, آئی ہیو ہیڈ کلائنٹس جو فالس ایکوزیشنس پہ ان کی 10 سال کی جاب, 12 سال کی جاب وہ چلے گئی کیونکہ ان کو فوراً سسپینڈ کر دیا. یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا قانونی حق ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. آئی تھنک ہم ریگولیٹ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس طریقے سے فالسلی ایکیوز بھی ہوگا. So I like to bring that. Right, Barrister Ambreen. سجاد باجوہ صاحب, آپ کیا کہیں گے ورک سپیس ہیرسمنٹ کے وکٹمز کو, اور جو یہ فالس کیسز بناتے ہیں, یعنی اگر کسی لڑکی نے باس نے اس کے ساتھ مسئلہ کر دیا تو اس نے اس کے خلاف جھوٹی شکایت کر دی تاکہ اس کی نوکری چلی جائے اور اس لڑکی کی خواہش پوری ہو جائے. سجاد باجوہ صاحب. دیکھیں, I fully agreed with Barrister Ambreen, لیکن آپ کو 2 جگہوں پہ فوکس کریں, ایک ورک پلیس پہ اور ایک جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, جو کالجز ہیں, وہاں پہ اسپیشلی جہاں پہ
پروفیسرز کے پاس اتھارٹی ہے مارکنگ کی، مارک کرنے کی، اور اس کے جو ان کا جو کیریئر ہے بچوں کا وہ جن کے ہاتھ میں ہے. اور اکثر کمپلینٹس آتی ہیں، کئی ایسی ہیں جو کمپلینٹ کرتے بھی نہیں ہیں، اور وہ جو ہراس کر رہے ہیں وہ دونوں جگہوں پہ ان سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اکا دکا واقعہ سامنے آتا ہے تو ہم آدھا میڈیا اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ اس سے یونیورسٹی خراب ہو جائے گی، اس سے فلاں ہو جائے گا. بھاڑ میں جائے یونیورسٹی، اگر ایک بھی وکٹم جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کہ کوئی ٹیچر ہراس کرے، کوئی مالک ہراس کرے، کوئی سپروائزری ہراس کرے، اسپیشلی سیکسول ہراسمنٹ جو ہے نا. لیکن وہ ہے کہ اکا دکا جو کمپلینٹ آتی ہے وہ بلیک میلنگ کی آتی ہے، اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سجاد باجوہ صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر FIA، بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ آپ کا شکریہ، سلمہ ہمارے ساتھ تھیں ان کا شکریہ، ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ کا شکریہ. اور امید اپنے رب سے کہ یقیناً اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں، بہتری ضرور ہوگی ہمارے ملک. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.